بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنے فضل سے، میری بہنوں، اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی کرم سے ہمیں صاحب ایمان بنایا اور ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر کے جو ہے وہ اسلام جیسا دین رحمت ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اسلام ایسا دین رحمت ہے کہ دین مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے ہم سب پر احسان جتایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا تو میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو دین کے طور پر میں نے تمہارے لیے منتخب اور پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا منتخب، اپنا سلیکٹڈ، اپنا چنا ہوا، اپنا جو ہے پسندیدہ دین ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پیدا کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا کہ ہم نے اپنی مخلوق کو کیسا بنایا ہے، اس کی کیا تقاضے ہیں، کیا ضرورتیں ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، علیم بھی ہیں، عالم الغیب والشہادہ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین منتخب اپنی طرف سے ہماری تمام ضرورت اور ماحول کا خیال کرتے ہوئے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے مکمل دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس دین کو پہلی شریعتیں اور پہلے اللہ انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں وقتی اور علاقائی ہوا کرتی تھی۔ کوئی کسی خاندان کے لیے نبی ہے، کوئی کسی علاقے کے لیے نبی ہے، کسی زمانے کے لیے نبی ہے، کسی شہر کے لیے نبی ہے۔ بعض لوگ خاندانوں کے لیے بھی نبی آئے، لیکن ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے یہ دین مکمل شکل میں اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہے گا۔ اس لیے اس کی حفاظت کا بھی اللہ نے انتظام کیا۔ پہلی شریعت، پہلی دین، پہلی کتابوں کی حفاظت کا ان کے ذمہ لگایا امتوں کے، لیکن ہم اس کے بعد بڑی شان کے ساتھ، بڑے ناز کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہماری شان ہے کہ ہم نے اپنے قرآن کو نازل کیا اور ہمارا اعلان ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس اللہ نے اپنی حدیث کو، اپنی صحیح بخاری کو جس جملے سے نقل کیا ہے، وہ نقل کیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں سے شروع کیا ہے انہوں نے، اور یہ پوری طویل حدیث ہے، لیکن یہ جملہ جو ہے پہلا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے ایک معنی تو وہی ہے، ظاہر ہے یہاں سے شروع کی ہے انہوں نے اپنی بات۔ تو اس جملے کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی، اور یہ کتنی جو ہے اس میں کتنا بڑا پیغام ہوگا، اور کتنا اس کے اندر خیر ہوگی، اس کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی ہمیں کیسی دعوت دی ہے اس صحیح بخاری میں اس کو شروع کرنے کی۔ ایک ترجمہ تو وہی کیا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ آدمی جو ہے اگر اچھی نیت سے کوئی کام کرے گا تو اللہ کے یہاں پسند آئے گا، قبول ہوگا۔ اگر غلط اخلاص کے ساتھ نہیں ہوگا کوئی عمل تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ تو دین کا بنیادی اصول ہے۔ اور ایک موٹی سے موٹی عقل کا آدمی، چھوٹے سے چھوٹے سطح کا دیندار آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اخلاص کے بغیر اللہ کے یہاں قابل قد کوئی کام نہیں۔ اس کے ایک معنی جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء نے وہ نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ اعمال وجود میں آتے ہیں نیت اور ارادے پر۔ آدمی نیت اور ارادہ نہیں کرے گا تو ہرگز کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ نماز کی نیت کرے گا، ارادہ کرے گا، نیت کا مطلب ارادہ کرے گا تو آدمی نماز پڑھ سکے گا۔ اگر نماز کا ارادہ نہیں کرے گا تو نماز پڑھ ہی نہیں سکے گا۔ اور اگر آدمی جو ہے اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت کرے گا تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لے گا، اور اگر ایسی بے دلی سے نماز پڑھنے کی نیت کرے گا تو بے دلی سے نماز پڑھ لے گا۔ اگر وہ صرف جمعے کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے گا تو جمعے کی پڑھ لے گا، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی ارادہ کرے گا۔ تو آدمی اگر جمعے کا نمازی بننے کی ارادہ کرے گا یا رمضان کا نمازی بننے کی ارادہ کرے گا تو رمضان کا نمازی بن جائے گا، اور اگر وہ 5 وقتہ نمازی بننے کی ارادہ کرے گا تو 5 وقتہ نمازی بن جائے گا۔ اگر وہ 5 وقتہ نمازی بننے کی ارادہ کر دے گا تو 5 وقتہ نمازی بن جائے گا۔ اگر تہجد گزار بننے کی ارادہ کرے گا تو تہجد گزار بن جائے گا۔ اگر وہ جو ہے ایک یہ ارادہ کرے گا کہ مجھے ایک چھوٹا سا مکتب قائم کرنا ہے تو ایک مکتب قائم کروا لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر وہ یہ ارادہ کرے گا کہ مجھے ایک مکتب قائم نہیں کرنا ہے، ایک دارالعلوم قائم کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی بندے سے، اسی اللہ کی بندی سے ایک دارالعلوم قائم کر لے گا۔ اگر وہ یہ ارادہ کرے گا کہ مجھے ایک عالمی ادارہ قائم کرنا ہے تو عالمی ادارہ قائم کر لیں گے۔ اگر وہ یہ ارادہ کرے گا
کہ مجھے اپنے محلے میں آپ میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی ارادہ کرے گا، یہاں سے عزم کر کے جائیں گی کہ مجھے صرف اپنے محلے میں کی بچیوں، اپنے خاندان کے افراد کو دعوت پر جوڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاندان کے افراد کو دعوت پر جڑوا دیں گے۔ اگر آپ یہ ارادہ کریں گی کہ مجھے صرف اپنے شہر میں نہیں پورے ملک میں ایک دعوتی انقلاب برپا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہنوں 100% یہ اللہ کی طرف سے، اس حدیث پاک میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا آفر ہے۔ یہ آفر کا زمانہ ہے آج کل۔ مجھے بھی خیال آیا کہ تقریر اور بہت دیر سے پروگرام تو سن رہے ہیں، مسلسل لیکچر ہو ہی رہے ہیں، اور نصیحت اور وعظ اور دینی تقریر تو حضرت مولانا سجاد صاحب کی ہونے ہی والی ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ تو مکمل ہوگی۔ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ آج کل جو ہے نا اس کا جو ہے تجارتی مسابقے کا دور ہے، کمپنی اپنی اپنے آفر پیش کر رہے ہیں، ٹیلی فون کی کمپنیاں لاتی ہیں، موبائل کی کمپنیاں آفر لاتی ہیں، کیسی کیسی کمپنیاں آفر لاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے حاکم الحاکمین کی کمپنی کا آفر پیش کیا اس میں حضرت جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ کے یہاں فیصلہ اللہ ہی کے یہاں سے ہوتا ہے۔ جو انقلاب برپا ہوئے ہیں دنیا میں، تاریخ میں، میرے بہنوں پوری دیکھ لیں گے تاریخ میں، جن لوگوں نے کام کیے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے تاریخی شخصیات بنایا اور انہوں نے دنیا میں برپا کیے، مرد ہوں، خواتین ہوں، جو بھی لوگ ہوں، وہ اللہ ہی نے کیا ہے، لیکن کیے انہوں نے جنہوں نے عزم و ارادہ کیا۔ اللہ نے فیصلہ ان پر کیا، جنہوں نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کے عزم اور ارادے میں بڑی قوت رکھی ہے۔ اب اگر آپ جب یہ بات ہے، جب یہ آفر ہے کہ اگر ہم چھوٹے تاجر بننا چاہیں گے تو چھوٹے تاجر بن جائیں گے، اگر ہمیں انٹرنیشنل تاجر دعوت کے، اسلام کی دعوت کے انٹرنیشنل تاجر بننے کی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انٹرنیشنل تاجر بنا دے گا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی محرومی کی بات ہوگی کہ ہم چھوٹی نیت کر کے یہاں سے جائیں۔ ہمیں بڑی نیت کر کے، جتنے لوگ تاریخ میں، جتنے لوگوں نے کام، بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے انقلابی کام لیے، اور بڑے، چاہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اللہ ہی نے ان کو بڑا بنایا اور ان سے کام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے عزم و ارادہ کیا تو اللہ نے اس عزم و ارادے میں برکت عطا فرمائی اور اس میں جان ڈال دی، اسے قبول کر لیا، اپنے یہاں سے منظوری دے دی اس عزم و ارادے کو۔ صدیق حضرت ابوبکر بن قحافہ کو حضرت ابوبکر صدیق اللہ ہی نے بنایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نیت، ارادہ اور عزم کیا صدیق اکبر بننے کا، تو اللہ نے صدیق اکبر بنایا۔ دیکھیں تاریخی شخصیات کی زندگیاں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ پہلے ان کے دلوں میں عزم و ارادہ اور نیت ڈالتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، اور یہ عزم و ارادہ کرنے کا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو مجبور بنایا ہے، انسان کو مختار بنایا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، تو ایک ٹانگ اٹھائی، کہا آپ دوسری ٹانگ اٹھاؤ، تو دوسری تو نہیں اٹھا سکتے، کہا کہ پہلی ٹانگ اٹھانے کا انسان کو اختیار ہے، اور جتنا اختیار ہے اسے استعمال کرنے کا نام عزم و ارادہ اور نیت ہے۔ جتنا اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو، یہ اختیار جس نیت سے آدمی استعمال کرے گا، چھوٹی سی نیت سے استعمال کرے گا تو چھوٹا سا کام لے لیں گے، اللہ تعالیٰ بڑی نیت سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ بڑا کام لے لیں گے۔ یہ ہوا ہے۔ تو جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور جن سے بڑا انقلابی کارنامہ انجام دلوائے، ان کی زندگی دیکھیں گے تو آپ، انہوں نے اپنے کم ایک زمانے، ان کے دلوں میں پہلے اللہ تعالیٰ نے عزم ڈالا، اللہ نے پھر ان کو بڑا بنایا۔ چھوٹی سی کتاب ہے بڑوں کا بچپن، بڑے علماء، بڑے بزرگوں کے حالات ہیں، ان کے بچپن ہی سے ان کو اللہ تعالیٰ نے عزم و ہمت اور نیت دی، اللہ نے انہیں بڑا بنایا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا واقعہ، خود حضرت تھانوی امام مجدد وقت تھے، وہ اور امام وقت تھے، کیسے بڑے بڑے مشاہیر کی انہوں نے تربیت کی، اور کتنے علمی اور انقلابی اور اصلاحی کارنامے، انہوں نے تجدیدی کارنامے انجام دیے۔ تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں مسجد میں گیا جمعے کے دن، تو دیکھا کہ مسجد میں جوتے الٹے سیدھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ خیال آیا کہ کسی دروغہ کے، کسی پٹواری کے آدمی گھر بھی آدمی جاتا ہے تو ہر چیز سلیقے سے رکھتا ہے، حاکم الحاکمین کے دربار میں، اس کے یہ تو عظمت کے خلاف ہے، تو یہاں پر سلیقے سے رکھے ہونے چاہیے۔ تو میں نے جوتوں کی لائن لگانی شروع کی باہر، اب اندر مسجد میں اتنی جگہ نہیں تھی تو باہر گلی میں ایک لائن لگائی، ایک لائن میں جوتے نہیں آئے تو دوسری لگائی، دوسری لائن نہیں آئے تیسری آئی، تو یہ تو بھائی جماعت ہو رہی ہے، اب جوتے امام بھی ہونا چاہیے، تو اپنے جوتے آگے رکھ دیے۔ لوگ نماز کے بعد پوچھنے لگے جوتے کہاں گئے، کہ جوتوں کی جماعت ہو رہی ہے۔
تو انہوں نے پوچھا آگے جوتے کس کے ہیں؟ کہ یہ امام کے جوتے ہیں۔ تو بچپن سے امام بننے کی نیت کی، اللہ نے امام وقت بنا دیا۔ تو دیکھیے اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ امام حضرت تھانوی کے لیے تو فیصلہ ہوتا تھا، حضرت مولانا ابوالحسن علی، حضرت مولانا علی میاں کے لیے تو فیصلہ تھا اللہ کے یہاں خزانے میں۔ اب کوئی خزانہ ختم ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کے۔ کُلًا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ ہمارے حضرت والا اس آیت شریفہ کو پڑھ کر کئی مرتبہ تقریر فرمائی، ایک مرتبہ ہمارے یہاں پھلت میں بھی تشریف لائے، تب بھی یہ بات فرمائی کہ اے نبی ہم جو یہ بتا رہے ہیں انبیاء کے واقعات، ان پر خاص اللہ کی رحمت اور مدد کے واقعات، یہ آپ کے رب کی عطا ہے، اور آپ کے رب کی عطا میں راشننگ نہیں ہے۔ حضرت ترجمہ کیا کرتے کہ بس فی یونٹ 1 کلو ملے گا، 2 کلو ملے گا راشن۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز خزانہ بند نہیں ہوا کسی طرح کا۔ نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کیا ہے، وہ بھی عطا کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں نوازنے کے لیے بند کیا ہے، تاکہ ہم نبیوں والا کام کر کے دنیا میں معزز و محترم ہو جائیں۔ کوئی بڑے سے بڑا واقعہ جو ہے دروازہ رحمت کا اللہ کی عطا کا بند نہیں ہے، بس لینے والا ہونا چاہیے۔ دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بس ہم اللہ سے دعا کریں، وہ اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں۔ دیکھیے اس سے کیا کرنا ہے، ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اللہ سے دعا عزم کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی اپنی مثال۔ تو ایک کسی شاید سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کا ایک شاگرد پہنچا، تو حضرت کو شاید اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت کو شاید کشف ہوا اس بات کا کیا ماجرا کیا تھا، کیوں انہوں نے یہ جو ہے وظیفہ شروع کیا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے شعر میں باندھ دیا ہے، تو وہ داتا ہے کہ سحری نہیں ہوتی تجھ کو، تو وہ داتا ہے کہ سحری نہیں ہوتی تجھ کو، لذت جوس سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ یہ شیخ دعا مانگ رہے تھے بڑی الہوزاری کے ساتھ۔ بعض دفعہ ایسی کیفیت کے ساتھ آدمی دعا مانگتا ہے کہ خود مانگنے والے کو پتہ لگتا ہے ایسا کہ اللہ نے منظور کر لی اور اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اللہ کو پسند آتا ہے مانگنا بندے کا۔ تو یہ بہت دیر تک الہوزاری کے ساتھ دعا مانگتے رہے، اور جب انہوں نے بہت دیر تک مانگنے کے بعد ہاتھ نیچے اٹھائے تو آسمان سے ندا آئی، پھر مانگ میرے بندے، یعنی تیرا مانگنا ہمیں اتنا پسند آ رہا ہے، اور مانگ اور مانگ۔ تو جس کو دینے میں اتنا مزہ ہے اس کو جواد کہتے ہیں، اللہ کا نام ہے یہ، صفاتی نام، دینے میں مزہ ہے۔ تو حضرت ہمارے کبھی کبھی بڑی جو ہے رات کو ہم نے دیکھا کبھی تہجد میں اور کئی وقت تنہائی میں شعر کو گنگنایا کرتے تھے کہ تو داتا ہے کہ سحری نہیں ہوتی تجھ کو، تو داتا ہے کہ سحری نہیں ہوتی تجھ کو، لذت جوس سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو، لذت جوس سے پھر مانگ سکھایا مجھ کو۔ جب اس کو دینے میں اتنا مزہ آتا ہے تو لینے کو فقیروں کو کتنا مزہ آنا چاہیے، پھر ہم کیوں کم مانگے۔ تو اس لیے عزم کیجئے آپ کہ ہمیں اب ایک دعوتی پورے ملک میں، کم سے کم ابتدائی درجے میں ہمیں پورے ملک میں ایک دعوتی انقلاب برپا کرنا ہے۔ میری بہنوں، اگر میں یاد کر رہا تھا کہ جو ہے خیر امت کا لقب صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، صرف خیر امت میں 100% کوئی کہیں نہ قرآن کی آیت سے، نہ کسی حدیث پاک سے، نہ کسی جو ہے علماء کے کسی قول سے، نہ کسی فقی کے کسی فتوے سے کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ خیر امت میں خواتین شامل نہیں ہیں۔ مرد و عورت سب خیر امت ہیں۔ کنتم خیر امہ میں مردوں عورتوں دونوں سے خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تم ہی خیر امت ہو۔ اور دعوت کو جو ہے نبیوں کی نیابت میں ہمارے ذمے جو فرض کیا ہے، منصبی فریضہ بنایا ہے، تو صرف مردوں کا منصبی فریضہ نہیں ہے، عورتوں کا بھی منصبی فریضہ ہے۔ اور پھر اللہ دیکھیے یہ دین جو ہے اللہ کے شکر ہے، یہ انسانی فطرت و مزاج یہ ہے کہ اس کو جو ہے ڈرائیونگ پر PhD کرا دی جائے، لیکن اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر ڈرائیونگ نہ سکھائی جائے تو ہرگز ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کتابیں نہیں بھیجی، بجائے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین نبی کو، مشفق و مہربان ڈرائیور کو، اور مشفق و مہربان قائد کو، مقتدا کو، مربی کو ہمارے لیے زندگی کی اس ڈرائیونگ کو سکھانے کے لیے بھیجا۔ اس زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو اسوہ حسنہ قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آئیڈیل رول ماڈل قرار دیا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی اسلام کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ ابن نوفل کے پاس اسلام کی دعوت لے کر گئیں، تو اس میں مردوں سے پہلے عورتوں کا دعوت ثابت ہے۔ امت مسلمہ کے افراد میں سبقت کی ہے خواتین نے،
اسلام قبول کرنے بھی اور اسلام کی دعوت لے جانے میں بھی. یہ ترتیب ہے اسلامی, یہ نبوی ترتیب ہے. اس لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے. اور میں نے جیسے پہلے بھی ایک بارہ یہ بات کہی, جیسا ماحول اور رواج رواج جو ہوتا ہے, جس ماحول ہوتا ہے اس سے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. تو ماحول اگر دعوتی نہیں بنے گا تو ہم دائی نہیں, ورنہ پھر ہم لوگ ہمیشہ دفاعی اور جو ہے وہ ثانوی جو ہے پوزیشن میں کھڑے رہیں گے. ہم لوگ ہمیشہ دفاع کرتے رہیں گے, ہم معذرت کرتے دکھائی دیں گے. جو ہے اگر ہمارا ماحول دعوتی نہیں ہوگا تو ہم دائی نہیں بنیں گے بلکہ مدعو بن جائیں گے. پھر ہم لینے والے بنیں گے, پھر بھیک مانگنے کا ماحول بنے گا. اگر دینے کا اور سخاوت کا ماحول نہیں ہوگا, ہم دینے والے نہیں بنیں گے تو لینے والے بنیں گے. پھر ہر ہاتھ میں کٹورا دکھائی جیسے دے رہا ہے, ہم سب سے لے رہے ہیں. تہذیب, تمدن, کھانے کے طریقے, شادی بیاہ, حتیٰ کہ عقیدے بھی ہم ان سے لینے والے بن گئے. تو ماحول بنانے میں مردوں ماحول بنتا ہے گھروں سے. گھر ایک یونٹ ہے اس معاشرے کی, ایک سماج کی, اور گھر کا ماحول بنتا ہے خواتین سے, نہ کہ مردوں سے. کبھی نہیں بنتا. یہ بالکل اس پر بہت لمبی بات کی جا سکتی. تو معلوم ہوا کہ جب تک آپ میں دعوتی شعور بیدار نہیں ہوگا اور آپ کا عزم مستحکم نہیں ہوگا اور بڑے ہدف لے کر آپ یہاں سے نہیں جائیں گی اور ایک انقلاب برپا نہیں کریں گی خواتین میں, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے. خواتین کا رخ دگنا جو ہے اثر ہے. ایک تو خواتین خود اپنے گھر میں اور گھر کے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. ان کی کیفیت, ان کی وہ جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے, متعدی ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک یہ بات بھی ہے کہ پوری تاریخ کے مشہور ہم جو ہے وہ تاریخ ساز شخصیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے تاریخ ساز بننے میں مردوں کے مقابلے میں, ان کے والد کے مقابلے میں, ان کی والدہ, ان کی ماؤں کی تمنائیں اور ماؤں کی تربیت کا اثر اور ماؤں کے عزم, ماؤں کے ارادے, یہ زیادہ جو ہے اہمیت رکھتے ہیں. ساری تاریخ دیکھ لیے, شروع سے لے کر چلے جائیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ہم لے لیں اگر وہاں سے ہی, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی نیکی, ان کی صلاح میں ان کی جو ہے والد کے مقابلے میں ان کی ماں کی حیثیت زیادہ رہی ہے. ہم سب جانتے ہیں. شروع میں حضرت ابو قحافہ بہت دنوں کے بعد ایمان لائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ شروع سے اللہ کے نبی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ دیتی رہی اور اس میں تعاون کرتی رہی, وہ کرتی رہی. وہاں سے لے لیے اور پھر اس کے بعد نیچے تو پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ, ساری ازواج مطہرات, حضرت خالد ابن ولید کے اسلام میں ان کی اہلیہ, حضرت اکرمہ کے اسلام میں ان کی اہلیہ, جن کو دیکھیں گے سب کو ان کو داخل ہو رہی ہے. مطلب عورتوں کی اہمیت زیادہ رہی ہے. آپ کے عزم کی بڑی اہمیت ہے. تو میری بہنوں, میری درخواست ہے کہ یہاں سے عزم کر کے جائیے اور ارادہ کیجئے کہ ہمیں ایک انقلاب برپا کرنا ہے, جڑے رہنا ہے, لگے رہنا ہے. اور اپنے اندر ذرا سی کوئی کمی ایسا محسوس ہو کہ جو ہے اس پر راگ لگ گئی ہے ماحول کی وجہ سے, تو پھر دوبارہ جا کر اپنے علاقے میں پروگرام کیجئے اور یہاں تقاضا کیجئے یہاں سے, تاکہ یہاں سے ٹیمیں آئیں اور آپ کے علاقے میں جا کر جو ہے وہ دعوتی کیمپ اور دعوتی ورکشاپ کریں, تاکہ وہاں مزید آپ کے پاس ایک ٹیم بن جائے اور ایک ترتیب بن جائے, تاکہ اس ترتیب میں جو ہے رہ کر آپ جو ہے پھر اس سے کہتے تھے بعض بزرگوں نے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ ہم چاہے نہ چاہیں ہماری گردن پکڑ کر اپنے دین کے کام میں لگا لیجئے. ایسا پابند کر دیجئے, ایسا باندھ دیجئے کہ ہم نکلنا چاہیں تو نکل نہ سکیں اس سسٹم سے. ایسا حالات ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ, چونکہ انسان پر ایک سی کیفیت نہیں رہتی. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے دینی خدمت کے لیے قبول کرتے ہیں تو چاروں طرف ماحول ایسے بندنوں میں باندھ دیتے ہیں دینی خدمات کی کہ اس سے نکلنا چاہے تو نکل نہیں سکتا. اللہ کا یہ بھی کرم ہوتا ہے. تو اس کرم کی ہمیں بھیک بھی مانگنی ہے اور ایسا ماحول بھی بنانا ہے جا کر کہ ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. یقیناً اب اگر یہاں سے عزم کریں گے اور کریں گے, میں آدمی اپنی زندگی کے تجربات لوگوں کو شیئر کیا کرتا ہے, تو میں اکثر اپنی زندگی کا واقعہ بیان کیا کرتا ہوں کہ بھئی میں جو ہے ہمارے یہاں پھلت ایک گاؤں ہے, بالکل گاؤں بھی بالکل مشدد آباد کا گاؤں ہے. آپ جانتے ہیں کہ مظفر نگر میں لوگوں کو بولنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے, ہر چیز میں تشدید بولی جاتی ہے. وہاں آٹے کو آٹا, روٹی کو روٹی, لوٹے کو لوٹا وہاں بولا جاتا ہے. وہاں کا ایک گاؤں ہے پھلت, وہیں کے رہنے والے ہیں. وہاں پر ہمارے یہاں ایک مؤذن صاحب تھے, ملا راڑو ان کا نام تھا. راڑو کہتے ہیں لڑاکو جھگڑالو کو, لیکن بعض نام اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھے نام رکھنے کی فضیلت ہے اور ناموں کا اثر پڑتا ہے, لیکن بعض دفعہ استثناء بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان دکھانے کے لیے کبھی کبھی استثناء بھی کرتے ہیں. تو وہ استثناء تھا ان کا کہ وہ بالکل بہت ہی شفیق تھے وہ.
تو رمضان مبارک میں ایک مرتبہ ان کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، تو وہ کسی بستی میں گئے، تو ساری رات وہاں نعتیں، نظمیں اور قرات ہوتی رہی مائک سے. تو وہ آ کر کہنے لگے دیکھو جاہلوں کے گاؤں میں اتنی رونق کو بھی رونق بیچارے، اور مولویوں کے گاؤں میں سنسان پڑا رہتا ہے، ایسے سوتے رہتے ہیں. لوگوں نے کہا بھی بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہے، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، لیکن ان کے دل میں نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. انہوں نے کہا کہ نہیں تو مجھے نعتیں پڑھنے کا، قرات اور گانے بجانے کا شوق تھا بچپن میں، جو ہوتا ہے بہت نظمیں وظمیں، گلا ذرا ٹھیک سا تھا. تو وہ صبح صبح کھانے لینے آئے کرتے تھے، امی جی کلیم کو اٹھا دو. مجھے اٹھاتے، پھر وہ ہینڈ پمپ میں پانی چلا کے میرا منہ دھلواتے، اور مجھے نیا مائک آیا تھا، مائک پر کھڑا کر دیتے تھے. تو میں قرات کرتا، پھر اس کے بعد نظمیں اور نعتیں پڑھتا، پھر میں نے جوڑ کے تقریریں کیا کرتا تھا. تو تقریریں مجھے خوب یاد ہے کہ مائک پہ اکیلا بیٹھا ہوتا تھا، کبھی کبھی دل جوئی کے لیے وہ آ کے بیٹھ جاتے، کوئی سامنے نہیں ہوتا تھا، لیکن میں جو ہے وہ تقریر میں کہا کرتا تھا ایک عجیب کہ جیسے چاند ستاروں، زمین آسمان، سمندروں اور آسمانوں سب کو سنا رہا ہوں. تو کبھی کبھی جوش تقریر میں کہتا بھی تھا ستاروں تو بھی سن لے، چاند تو بھی سن لے، شجر حجر پتوں پیڑوں تم بھی سن لو کہ تمہارا بھی رب وہی ہے جو میرا رب ہے. قرآن کی آیتیں پڑھ کر کبھی اس طرح کا خطاب کیا کرتا. تو میری بہنوں بالکل معصوم، میری 9 سال عمر رہی ہوگی یا 10 سال بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم ہوگی. اس زمانے میں ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوا کہ میرے دل میں یہ نیت اور یہ عزم پیدا ہوا کہ میں چاند کو، ستاروں کو اور کو سنا رہا ہوں. اس کی وجہ سے ننھی سی آواز میں نے کہنا شروع کیا. آج یہ دنیا کے کہاں کیسے کیسے ملکوں تک اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچوا دی. تو اگر آپ یہاں سے عزم اور ارادہ کر کے چلیں گی اور یہاں سے نیت کریں گی کہ ہمیں جا کر دعوتی انقلاب برپا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے واسطے سے انشاءاللہ دعوتی انقلاب برپا کروا دیں گے. تو اب آپ کو دعا کر کے یہاں سے جانا ہے، اور اپنے دلوں میں عزم کر کے جانا ہے، نیت کر کے جانا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کو، ہر گھر کو دار ارقم دار ابو ایوب بنانا ہے. وہ دار ارقم دار ابو ایوب کا تو نام ہے، لیکن ہر صحابہ کے صحابیات کے گھر جو ہیں وہ دعوتی مرکز ہوتے تھے، جن میں سے ملکوں اور قوموں اور علاقوں کے لیے ہدایت کے پلان بنائے جاتے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا قبیلوں اور قوموں اور ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. تو آپ لوگ یہاں سے عزم کر کے جائیں کہ اب ہم یہ جو ہے ہمارا ہر ایک کا گھر ہم میں سے ایک دعوتی ایسا بین الاقوامی مرکز ہوگا، عالمی مرکز ہوگا، جہاں سے عالم میں انشاءاللہ ہم دعوت کی ہوائیں چلائیں گے. اور اس جو یہ امت کی ذبح حالی کا حال ہے کہ وہ ہمیشہ دفاع اور معذرت کرتے کرتے آ گئے، اور ہر ہاتھ میں کٹورا دکھائی دیتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہم لینے والے بن گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والی امت بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخی امت بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا تھا. نبی رحمۃ اللہ عالمین کا امتی بنا کر ہمیں کتنا نوازا تھا، کتنا ناز کا موقع دیا تھا، اور ہم ناز کرنے کے بجائے احساس کمتری اور دفاع اور معذرت کرتے کرتے تھک نہیں رہے ہیں، اور مسلسل ہم جو ہے جوجھ رہے ہیں. تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم لوگ امت کو دعوت پر کھڑا کر دیں. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. میں بہت دل کی گہرائی سے آپ سب کو اس شرکت پر بھی مبارکباد دیتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ آپ سب یہاں سے اللہ سے خوب دعا بھی مانگیں گے، اور اپنے بچوں اور اپنے نسلوں کے بارے میں. دیکھیے مرنا ہے ہم سب کو، اور مرنے کے بعد وہاں جانا ہے جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. وہاں آدمی ایک ایک نیکی کو ترسے گا. بہنوں ایک نیکی کسی کو نامہ اعمال میں، حدیث میں آتا ہے سچے نبی، سب سچوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ آدمی جو ہے وہ ایک آدمی اس کا ہوگا کہ نامہ اعمال اس کی نیکیاں گناہ برابر ہو جائیں گے. تو ایک نیکی کو اللہ کہیں گے ایک نیکی لے آؤ تو تمہارا پلڑا جھک جائے گا، تمہیں جنت بھیج دیں. تو ایک نیکی کوئی دینے کا تیار نہیں ہوگا اس کو، بھائی ماں سب پہچاننے سے منع کر دیں گے وہاں پر. لیکن اگر یہ الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر آپ کے کہنے سے کوئی آدمی اسلام میں آ گیا، آپ کی کوشش سے اسلام کے دعوتی دین کی کوئی فضا پھیل گئی، اور وہاں سے لوگ آپ کی وجہ سے کوئی سینٹر قائم ہو گیا، کوئی مرکز قائم ہو گیا، اور آپ نے شروع کر دیا کوئی کار خیر، تو کام کرنے والے، ذریعہ بننے والے کو مقبول عمل کا ثواب ملتا ہے. آپ کی کہنے سے ایک آدمی ایمان میں آئے تو اس کی مقبول ایمان کا ثواب ملے گا، اور اس کے وہ جتنے دن تک جو بھی عمل کرتا رہے گی، وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس کے بعد ایمان قبول کرنے کے بعد جو بھی وہ نیکی کرے گی یا کرے گا، اس کا ثواب مقبول اعمال کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں. اور اس کی نسلوں میں جتنے لوگ ایمان لائیں گے، تو بعض دفعہ ایک آدمی کی اولاد میں لاکھوں لاکھوں لوگ ہو جاتے ہیں پیدا بعد میں چلتے چلتے. ان سب کے اعمال کا ثواب اس بندے کو بھی ملتا رہے گا جو ذریعہ بنا. تو اس وقت یہ ہمیں احساس ہوگا کہ دعوت کی تھوڑی بہت کوشش
ہمارے لیے کتنا بڑا ذخیرہ جمع کرنے والی ہے. وہاں اس وقت کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے ایک دعوتی پروجیکٹ اور ایک دعوتی فیکٹری اور دعوتی ایک تجارتی وہ جو ہے ہم ادارہ قائم کر جائیں جو مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے اور ہمارے لیے مسلسل نیکیاں آئیں. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے، بہت مبارک کرے.